السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو توڑنے والی چیزیں: نمبر 1، پیشاب یا پاخانہ کرنا۔ نمبر 2، پیشاب پاخانہ کے راستوں سے کسی بھی چیز یا پاخانہ کے راستوں سے ہوا کا نکلنا۔ نمبر 3، بدن کے کسی حصہ یا کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ نمبر 4، کھانا یا پانی یا خون یا پت کی منہ بھر قے ہو جانا۔ نمبر 5، اس طرح سو جانا کہ بدن کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں۔ نمبر 6، بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7، گسی طاری ہو جانا۔ نمبر 8، کسی چیز کا اس حد تک نشہ چڑھ جانا کہ چلنے میں قدم لڑکھڑائے۔ نمبر 9، دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی یا کیچڑ نکلنا۔ نمبر 10، رکوع سجدہ والی نماز میں قہقہہ لگا کر ہنسنا۔ مسئلہ: وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا خود بالکل ننگے ہو کر وضو کیا یا نہانے کے وقت ننگے وضو کیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یہ جو جاہلوں میں مشہور ہے کہ اپنا سطر کھل جانے یا دوسرے کا سطر دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، البتہ یہ وضو کے آداب میں سے ہے کہ ناف سے جانوں کے نیچے تک سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجا کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے، کیونکہ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ مسئلہ: اگر ناک صاف کی اس میں سے جمع ہوا خون نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر بہتا ہوا خون نکلا تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ: چھالا نوچ ڈالا، اگر اس میں کا پانی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر پانی نہیں بہا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ: کان میں تیل ڈالا تھا اور ایک دن بعد وہ تیل کا کان یا ناک سے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ: زخم پر گڑا پڑ گیا اور اس میں کچھ تری چمکی مگر بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ: کھٹمل، مچھر، مکھی، پسو نے خون چوسا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ: قے میں صرف کیچوا گرا تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر اس کے ساتھ کچھ پانی وغیرہ بھی نکلا تو دیکھیں گے کہ منہ بھر ہے یا نہیں۔ اگر منہ بھر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ: وضو کرنے کے درمیان اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر شروع سے وضو کریں، یہاں تک کہ اگر چلو میں پانی لیا اور ہوا خارج ہو گئی تو چلو کا پانی بیکار ہو گیا، اس پانی سے کوئی وضو نہ دھوئیں بلکہ دوسرے پانی سے پھر سے وضو کریں۔ مسئلہ: دکھتی ہوئی آنکھ، دکھتی ہوئی چھاتی، دکھتے ہوئے کان سے جو پانی نکلے وہ نجس اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ: کسی تھوک میں خون نظر آیا تو اگر تھوک کا رنگ زردی مائل ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر تھوک سرخی مائل ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ: وضو کے بعد ناخن یا بال کٹایا تو وضو نہیں ٹوٹا، نہ وضو کے دہرانے کی ضرورت، نہ ناخن کے دھونے اور نہ سر کو مسح کرنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ: اگر وضو کرنے کی حالت میں کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہوا اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس وقت اس عضو کو دھو لیں، اور اگر اس قسم کے شک اکثر پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہ کریں۔ یوں ہی اگر وضو پورا ہو جانے کے بعد شک پڑ جائے تو اس کا کچھ خیال نہ کریں۔ مسئلہ: جو باوضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں وضو کر لینا بہتر ہے، جبکہ یہ صبح بطور وسوسہ نہ ہوا کرتا ہو، اور اگر وسوسہ سے ایسا صبح ہو جائے کرتا ہو تو اس صبح کو ہرگز نہ مانیں۔ اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ وسوسے کی اطاعت ہے۔ مسئلہ: اگر بے وضو تھا اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں تو یہ یقیناً بلا وضو ہے، اس کو وضو کرنا ضروری ہے۔
مسئلہ یہ یاد ہے کہ وضو میں کوئی عجد ہونے سے رہ گیا مگر معلوم نہیں کہ وہ کون عجد تھا تو بایاں پاؤں دھو لے۔ مثلا دودھ پیتے بچے نے قے کی اور دودھ ڈال دیا، اگر وہ منہ بھر ہے نجس ہے، درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، لیکن اگر وہ دودھ پیٹ سے نہیں آیا بلکہ سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ مثلا سوتے میں جو رال منہ سے گرے اگرچہ پیٹ سے آئے اگرچہ وہ بدبودار ہو پاک ہے۔ مثلا مردے کے منہ سے جو پانی بہے ناپاک ہے۔ مثلا منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک لال ہو گیا، اگر لوٹے یا کٹورے کو منہ لگا کر کلی کا پانی لیا تو لوٹا کٹورا اور کل پانی ناجس ہو جائے گا۔ چلو سے پانی لے کر کلی کریں اور ہاتھ دھو کر کلی کے لیے پانی لیں۔